بات ہے, کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پاکستان کی سفارتی تاریخ کا کامیاب ترین دن. پوری دنیا کے امن پسندوں کی زبان پر آج ہے ایک ہی نام, اور وہ نام ہے الحمدللہ ہمارا اور آپ کا پاکستان. گویا کہ اس دنیا کا ہر فرد جو کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو لیکن امن سے محبت کرتا ہو, دنیا کا ہر وہ فرد آج کہہ رہا ہے شکریہ پاکستان, اس لیے کہ الحمدللہ پاکستان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی جو کہ الحمدللہ دنیا کے کسی اور ملک کے حصے میں نہیں آئی. ایک ایسے موقع پہ کہ جب لگ رہا تھا دنیا تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے, ایک ایسے موقع پہ جب لگ رہا تھا کہ ایک بدمست ہاتھی اپنی بدمستی میں کچھ بھی کر گزرے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری جانب جو مسلمان تھے وہ جذبے سے سرشار تھے, وہ شہادت دینے کو تیار تھے, لیکن سب کے دل مغموم تھے. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ مزید جانے جائیں, اور ایسے میں الحمدللہ ایک امن معاہدہ ہوا. امن معاہدے کی بنیاد پاکستان میں پڑی. دنیا کے تمام تر دارالحکومت کل رات گئے بلکہ رات بھر جاگتے رہے. مرکز نگاہ تھا پاکستان. دنیا میں ہوا امن, اور آج سب کہہ رہے ہیں شکریہ پاکستان. سو گویا وہ سفر کہ جو شروع ہوا تھا پچھلے سال تقریباً یہی ایام تھے, ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے, کہ جب ہم سب نے مل کے صدا لگائی تھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جبکہ یہ پوری قوم بنیان مرصوص بن گئی تھی, جبکہ یہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی, تب اس قوم نے, اس ملک نے, اس قیادت نے, اس فوج نے بتایا کہ ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں, اور آج یہ بتایا کہ ہم امن کرنا بھی جانتے ہیں اور امن کروانا بھی جانتے ہیں. سو الحمدللہ آج ہم سب کے سر بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ایک بار پھر پاکستانی عوام کے لیے, ان جوش و جذبے کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. میرا جی چاہ رہا ہے, اب وہ نعیم عباس روفی صاحب نے تو مطلب وہ ایک سما باندھ دیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہی انسان بات کر لے. لیکن نعیم بھائی ذرا آپ کی آواز سے آواز ملا کے, اگر ہم نے اے وطن پیارے وطن تو پڑھ دیا ہے, لیکن یہ پوری پاکستان کی قوم نے ایک بار پھر جس طرح آج سب خوش ہیں, یہ وطن تمہارا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ملک ہمیشہ اسی طرح سربلند رہے, اور اللہ پروردگار اسی طرح ایسے رکھے, اور آپ جس طرح انرجیٹک ہو کے آتے ہیں, یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ پاکستانیوں کی اس مٹی کی محبت ہے جو کہ جگا کے رکھتی ہے, جو کہ اٹھا کے رکھتی ہے. تو کیا خیال ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ اس کے. کیا بات, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے. کیا بات ہے. اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحروں پر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر
تمہارے ہیں، آ جاؤ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے۔ میرے کارواں ہم تھے، شاباش، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ کیا بات ہے، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے۔ کیا بات ہے، تم ہو پاسبان اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو نامحرم اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے۔ کیا بات ہے، مل کر ایک نعرہ ہو جائے جو کہے ہم سب کی جان، ہم سب کی آن، ہم سب کا مان، ہم سب کی شان، اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد۔ کیا بات ہے، سو الحمدللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر لمحہ پرجوش کے اس خصوصی کہ جہاں یقیناً پاکستانی قوم کا الحمدللہ ہر لمحہ ہے واقعی پرجوش۔ اور مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے کہ جیسے ہمارے پڑوس میں ہر لمحہ ہو پر سوچ، تو ان کو کہیں گے ذرا حوصلہ رکھو، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وطن عزیز کو یہ لمحات دکھائے۔ نعیم عباس روبی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں، کیا کہنے، اپنے سروں سے وطن کی محبت جگائی ہمارے دلوں میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج خصوصی ایپیسوڈ ہے، ہم نے ان سے گزارش کی اس خوشی کے دن ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ نبیل بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے آپ؟ اللہ کا نبیل بھائی نے آتے ہی آج کہا کہ بھائی یہاں تو آج عید کا سمے ہے، تو میں نے کہا بنتا بھی ہے نا، تو کیا خیال ہے؟ آج بنتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت نصیب کی پاکستان کو پوری دنیا میں ایک بار پھر۔ بالکل الحمدللہ، اور پچھلے سال ہم نے جنگ جیتی تھی جی، اور اس سال جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم ورلڈ جیتا ہے، پوری دنیا کے دل جیتے ہیں۔ جی کیا بات ہے، الحمدللہ ورلڈ جیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کی طرف میں مبارکباد کے لیے آیا تھا، ابھی پڑوسی میں افسوس کے لیے بھی جانا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہتری ان کی بھی ہو رہی ہے، ہر امن پسند کے لیے اچھی خبر ہے۔ بنتا ان کا بھی یہ تھا کہ ہمیں شکریہ پاکستان کہتے، جی، لیکن مجھے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک ٹیچر اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا، زخمی سانپ تھا، تو ٹیچر اٹھانے لگا تو شاگرد نے کہا نہ اٹھائیں، یہ سانپ ہے، یہ ڈسے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، صاف کر کے رکھتے ہی اس نے ڈس لیا۔ تو شاگرد نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا یہ ڈسے گا۔ تو ٹیچر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز ہے، اس نے شکریہ کہا ہے۔ اچھا، یہ ایسے ہی کہتے ہیں، ہمیں ایسے شکریہ، وہ ان کا یہی انداز ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ تو عادی صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل ہم اس شو کے بعد ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تب وہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی رات 1 بجے ہم نشریات پہ بیٹھے ہیں، تو 6 بجے اٹھے ہیں، تو بس اس کے بعد میں آپ کو صبح تک دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھ کے میں دیکھ رہا تھا، تب بھی آپ جاگ رہے تھے۔ جی ہاں، ہم وسیم بھائی کو آپ دیکھیں، جیسی موقع ملتا ہے کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس۔ لیکن بہت بڑی بات ہے بھائی، وسیم بھائی تو سی سی ٹی وی کے جو کیمرے ہیں ان کو بھی سامنے۔ وہ مصطفیٰ چودھری کہتے ہیں اے آر وائی کے لوگوں سے زیادہ ایک آدمی جو اے آر وائی میں آتا ہے وہ وسیم۔ تو آج نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک دوست یہاں پر ہوتے ہیں آپ کے،
وہ آج چھٹی پہ چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں, میں نے کہا شاید طبیعت صحیح نہیں ہے, لیکن مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا بنتی ہے. شاید وہ کہیں ہاسپٹلائز ہوئے ہوئے یا کیا ہوئے ہوئے. یدھ روک دیا پاکستان نے, یدھ روک دیا پڑوسی ملک سے جنرل بخشش یدھ روک دیا. سر آپ سر کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان نے یدھ روک دیا, پڑوسی ملک سے آگے پاکستان نے یدھ روک دیا. سر کیا کر رہے ہیں؟ سر نکل رہا, آپ لوگوں سے یہ والا آپ لوگوں سے یہ والے بھی نہیں چل رہے ہیں, ہم تو آپ لوگوں سے یہ والے بھی نہیں چل رہے تھے. ہم آپ کا دھنیہ واد کرنے آئے ہیں آج. شکریہ پاکستان, آپ بھی کہہ رہے ہیں دھنیہ واد, کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں بھی بھوکا رہنے سے, پیٹرول گیس ہر چیز سے آپ نے ہمیں بچا لیا. تو آج بنتا ہے نا جے شنکر کے بچے سیکھو ان سے. سر اوے مودی سیکھو ان سے, سیکھو. سر کوئی بات نہیں, حوصلہ کریں. لیکن یہ دیکھیں آدھی نے بیٹھے بیٹھے چلا دیا, لیکن آپ سے نہیں چلا, یہ بھی نہیں چلا. چلیں آپ بیٹھے, کوئی بات ہم نے سارا. سر آپ کے لیے میں چائے پیش کروں آپ کو. سر میں آج بہت خوش ہوں اور غصے میں بھی ہوں, لیکن اپنے دیش پہ. اچھا, وجہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بھوکا مرنے سے بچ گئے, اس لیے خوش ہیں. ہاں, تو غصے میں کیوں اپنے دیش سے؟ یہ تو میری عادت ہے. ارے صاحب, ارے مودی سیکھیے کچھ آپ. ہم آپ کو لے کر آئے, آپ یدھ 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 کہتے رہے اور آخر میں کھڑے ہو گئے اسرائیل کے ساتھ. سر وہ کہہ رہے تھے اگر رافیل ہوتے تو کیا بات ہوتی, رافیل بھی گر گئے. رافیل بھی ایسے ہی نکلتا. سر میں مہمانوں سے بات کروں, آپ چائے پیئیں, یقین کریں دا ٹی از فینٹاسٹک, یقین کریں. اچھا باسط بھائی کیا کہیے گا؟ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو منظر دکھایا ہے, یعنی کہ ہم سب اس وقت دنیا کا ہر امن پسند پریشان تھا کہ وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس تھا اور ڈر تھا کہ وہ آگ نہ لگا دے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ذریعہ بنایا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, جو دو فریق ہیں جنگ کے, دونوں نے ایک ہی ملک کا نام لیا ہے, اس ملک کا نام ہے پاکستان. الحمدللہ یہ جو امن نصیب ہوا, یہ جو عزت توقیر نصیب ہوئی پاکستان کو, ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ آپ نے لکھا ہوا ہے شکریہ پاکستان. ہاں, تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی ہاں, اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا فیلڈ مارشل پاکستان کی قیادت کا. جی ہاں, پرائم منسٹر صاحب کا سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب سے آئے نا, اس ملک کی عزت اور بڑی ہے. ہمارے دشمن تھے نا, اب وہ بھی عزت سے نام لیتے ہیں. شکریہ سر. اور یہ وہ موقع ہے کہ ہمارا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, ہمارا کوئی بھی سیاسی رجحان ہو, ہماری کوئی بھی لنگوسٹک شناخت ہو, اس وقت ایک ہی شناخت ہے, اس لیے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ. سر آپ بھی سن لیں یہ بات, نفرتیں نہ پھیلائیں, کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے دونوں رنگ دکھا دیے. ہم نے بتا دیا کہ ہمیں لڑنا بھی آتا ہے, اور ہم نے بتا دیا کہ ہمیں جنگ کرنا بھی آتی ہے اور امن کروانا بھی آتا ہے. اب دونوں چیزیں دکھا دی. ہم اللہ نہ کرے غرور میں نہیں کہہ رہے. ہاں, مہا یدھ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا نہیں ہونے پائی. پرمانو جنگ ہونے والی تھی, یہ جو بچائی. کیا ہوئی مجھے نہیں پتا اس کا مطلب. پرمانو یعنی کہ ایٹمی جنگ. اچھا اچھا, پڑھوا مجھے نہیں پتا. مجھے ایک بات بتایا, ابھی اتنے دنوں سے جنگ چل رہی تھی, اتنے سارے بم ہوا میں تھے, ان کا آپ پہ نہیں لگا؟ سر نبیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ آ گئے ہیں بن بلائے, چلے ہم تو عزت دیتے ہیں مہمانوں کو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں تعارف تو کرو, تو آپ خود ہی اپنا تعارف کروائیں گے ہمیں. یہ پڑوسی ملک کے ایک سابق ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو بہت بڑی بڑی, اگرچہ آپ نے پچھلے دنوں ٹھیک باتیں کی ہیں, کچھ کافی بہتر ہوا. اصل میں نے یہاں جو کلابازی کہی تھی میرے سر پہ چوٹ. اچھا, اس سے وہ آپ کے. پھر بھی سر اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اپنا ہی تعارف کریں تو آپ کیوں نہ. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر آپ اپنی مونچھوں سے آدھی کو اٹھا سکتے ہیں. کام مشکل ہے لیکن کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں ہے, ناک کے نیچے ناڑا لگایا ہوا. سر لیکن یہ بتائیں, ایک تو مجھے بڑی تکلیف, یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کل جب وہ ایک آدمی نے کاؤنٹ ڈاؤن دیا تھا, یعنی کہ میں صبح کے 5 بجے یہ کر دوں گا, ایک تہذیب کو ختم کر دوں گا, بمباری کر دوں گا. انفارچونیٹلی 2 ممالک تھے جن کے ٹی وی چینلز پر باقاعدہ کل اس وقت کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا, جیسے کوئی صبح عید ہے, جیسے کوئی صبح نیو ایئر ہے, یعنی کہ بمباری کی بات ہو رہی ہے, آگ کی بات ہو رہی ہے, جان لینے کی بات ہو رہی ہے. ایک اسرائیل وہ کام کر رہا تھا اور ایک آپ کام کر رہے تھے. آپ کے ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہے تھے کہ 6 گھنٹے رہ گئے, 5 گھنٹے. یہ کیا مزاج ہے؟ ایسی حرکت پہ شاعر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے, وہ کیا کہ بھائی لعنت ہے آپ کی شکل. اچھا, یہ لوگ کیا کہنے, یہ لوگ نا شروع سے ہی ایسے ہی ہیں. اچھا, یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہلکا لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں پاکستان بہت بھاری ہے. اب لیکن دماغ ٹھکانے
ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چینلز پہ ایک کوہرام برپا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور ہم اکیلے رہ گئے. امن کی بات ہے, سیلیبریٹ کریں امن کی بات. ٹھیک ہے, میں نے ابھی اپنے چینل دیکھے, میں نے کہا دیکھتا ہوں کیا ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, یوں لگ رہا ہے ہمارے پردھان منتری کی جیسے ماں مر گئی ہو. ہر جگہ یہی چل رہا ہے, اداسی اور یہ وہ. تو آپ لوگ ذرا امن کی بات کریں. اچھا, انڈیا کی طرف سے جو اعلامیہ بھی جو آیا ہے نا پورا, اس میں یہ ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں, یعنی اس میں آپ کو یہ بھول گئے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ کس ملک کی وجہ سے. پورے اعلامیہ میں, دنیا کے ہر ملک کے اعلامیہ میں پاکستان کا نام ہے کہ پاکستان کی قابل. آپ کے اس میں کوئی نام نہیں ہے. وہ کن کا, جان بھائی کا شعر ہے, کن کا ہے؟ شرم, وحشت, جھجک, پریشانی. شرم, وحشت, حالانکہ شرم کا آپ سے کیا تعلق, میں معافی چاہتا ہوں میں نے بولا, لیکن یہ کہ شرم, وحشت, جھجک, پریشانی. ناز سے کام کیوں نہیں لیتے آپ تم یہ, مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو نام لینے میں کوئی شرم آتی ہے پاکستان کی جب امن کی بات ہو رہی ہو تو؟ میں اس پہ معافی مانگتا ہوں, آپ سے معافی مانگتا ہوں, ایلوس پریسلے بھائی آپ سے مطلب. اچھا, میں ابھی ہو سکتا فوراً معاف نہ کر پاؤں, کوشش کریں گے, یہ مشکل کام ہے. بھائی کامران بھائی کیا کہیں گے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اپنی قیادت سے. بے شک, جیسا انہوں نے کام کیا, جیسے لوگ بریجز پہ آگے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے کہ آئیں اٹیک کریں, وہ ڈرے نہیں, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. دلیری کے ساتھ وہ لڑے ہیں, نو ڈاؤٹ, نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. اور پاکستان نے جو کام کر دیا ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس قیادت پہ, اور ہمیں ہمیشہ رہے گا جو کام انہوں نے اتنی جانیں بچائی ہیں. جو دنیا میں پاکستان کا اس وقت نام ہے نا, آنیسٹلی بتاؤں ایز اے پاکستانی اور فخر سے سر بلند ہو. کیا بات ہے, کیا, بے شک بے شک ایسا ہی ہے. نوبل پرائز تو ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے. اصل میں جنگ رکوائی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وسیم بھائی کو ملنا چاہیے. صبح جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ گرمایا ہے, ایک دل کی آواز زبان پہ آ رہی تھی بس. بھائی 1 بجے سے لگے ہوئے تھے, ہم اٹھے ہیں, یہ اس وقت سے ٹی وی کے سامنے ہیں. 4 بجے بھی 2 گھنٹے ٹرانسمیشن کی ہے. انبلیویبل انرجی. سوتے بھی سی سی کیمرہ جو لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہ انرجی ان کے پاس ماشاءاللہ. بھائی جب یہ ٹی وی پہ آ جائے ہمارے دیش میں مشہور ہے کہ ہم ہار گئے. بھائی وہ کون, تم رک جاؤ, پڑوسی والے ہو نا, آرام سے بیٹھو ذرا. یہ بات, لیکن وسیم میں شروع سے میں نے جب سے ماشاءاللہ اس کے جو کارنامے ہیں, اتنی انرجی ہے, صبح شام جب فوراً 2 گھنٹے کی نیند مشکل سے لیتا ہوگا میرے خیال سے, بہت مشکل سے. اللہ عزت صحت کے ساتھ معاملات. بھائی خود ہی سوتے ہو یا کسی کو اپنے لیے جگہ رکھا ہوا کہ آپ سو لو, پیسے لے لو؟ ابے تم بولنا بند کر دو بھائی, تم بولنا بند کر دو. شاہد ہاشمی صاحب کیا کہیے گا, ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج کیا محسوس ہوتا ہے؟ پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ امن کا پیمبر ہے, امن کا سفیر ہے, امن کا کردار ہے. ہر چیز امن کی پاکستان کرتا ہے, اور لوگ بیکار اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. ہم امن کے لوگ ہیں, اور وہ جو شاعر نے کہا ہے ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور آج تک انفرادی طور پر تو نوبیل پرائز ملا ہے. ایک ملک کو جو پاکستان ہے اس کو اب نوبیل پرائز ملنا چاہیے امن کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, الحمدللہ. یہ ماحول ہے, اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ دنیا رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ رہے. ابھی تمام تر جو دنیا کے دارالحکومت ہے وہ سب جاگ رہے ہیں, سارا نظام جاگ رہا ہے, اور سب کی نظر ایک دارالحکومت پر ہے, اور اس کا نام ہے اسلام آباد. ایک ملک ہے, اس کا نام ہے پاکستان. وفود کے اناؤنسمنٹس ہو گئے ہیں, اور اب جمعے کے روز امریکہ کے نائب صدر اور وہاں ایران سے بھی اعلیٰ ترین قیادت اسلام آباد آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہاں سے مزید اچھی پیغامات جائیں. امن کا پیغام ہے ہمارا پاکستان. بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. سر آپ لوگوں کے ساتھ تو جو گیم ہو گئی وہ ہو گئی. آج ہم نے بھائی پی ایس ایل کی میچ کی بات اس لیے نہیں کی کہ آج ہم کیا کہیں کہ حیدرآباد جیتا یا پشاور جیتا. بھائی پاکستان جیت گیا, دنیا کہہ رہی ہے پاکستان جیتا, ساری بات ہی ختم ہو گیا. آج پاکستان جیت گیا الحمدللہ. یہ کہنا چاہوں گا کل دنیا کے ہر اخبار, کیا جاپانی, کیا چائنیز, کیا فرینچ, انگلش, بلکہ اشاروں کی زبان بھی جہاں بولی جاتی ہے وہاں پر بھی پاکستان تھا الحمدللہ. تو بس اب آپ اس سے بس ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ جنگ اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی, اسرائیل کے درمیان ہو رہی تھی, لیکن پاکستان کیسے جیت گیا؟ واسطہ کریں. تو سر آج ہم نے بہرحال یہ کہ تفریح تباہ کا کچھ سامان کیا ہے. ذرا آج
کل تہوار کی رات نہیں تھی کیونکہ کل بمباری کی انوملی. آج ضرور تہوار کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ذرا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہم جو روزانہ جو گیمز کھیلتے ہیں تو وہی ذرا گیم کا سلسلہ یہاں بھی رکھا ہے. آج 2 ٹیمز نہیں, آج 3 ٹیمز ہیں, 1 2 اور 3. کچھ کہہ رہے ہیں باسط بھائی, پھر ہم ذرا گیم کا آغاز کرتے ہیں. 1 منٹ لوں گا. 1 سال پہلے لوگوں نے جنگ کر کے دیکھ لی, تسلی کرا دی, ہمیں عزت دی الحمدللہ. اور کل رات سے لے کے ابھی تک جو عزت ہمیں ملی ہے, پاکستان کو ملی ہے دنیا میں, وہ بھی دیکھ لی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. پاکستان اب وہ ملک ہے جو سب کو شٹ اپ کال دے سکتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عزت برقرار رکھے انشاءاللہ. تو سر ہاں آپ نے بھی کچھ کہنا ہے یار. نہیں, میں تو صرف ایک سوال کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ اب پشاور جیتا یا حیدرآباد جیتا, پاکستان جیت گیا, کل سے شو نہیں ہے اب. نہیں ہو مطلب پی ایس این تو چل رہا ہے یہ, مطلب میں نے ایک دوسرے سینس میں کہا تھا کہ پاکستان جیتا. اب آپ کو سمجھاؤں گا بریک میں. مطلب ہاں نہیں کہاں ہے, روزانہ آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ اچھا جی, تو نبیل بھائی یہ ہمارا گیم ہے, اس میں یہ سمجھنے کی کسوٹی نما گیم ہے جس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ ہم نے کیا شخص یا کیا چیز یا کیا انسان, میں نے انسان کا آپ کو برا تو نہیں لگا کوئی اس طرح کہ آپ لوگوں نے بوجھنا ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہے. بڑھتے ہیں آج کے پہلے گیم کی جانے بھائی. ٹھیک ہے اچھا بھائی. سو یہ ہے بوجھو تو جانے, اور یہ 3 ٹیمز ہیں اور جس نے پہلے بتا دیا اس کا پوائنٹ ہو جائے گا. چلے بھائی ٹھیک ہے. سو یہ آج ہم نے جو چیز سوچی ہے وہ اس کی پہلی ہنٹ یہ ہے نبیل بھائی, نعیم بھائی, یہ ہے کہ یہ ایک بے جان چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر کسی لاش, کسی زندہ لاش بے جان صرف لاش تو نہیں ہوتی نا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آج یہ ہے, ہاں یہ سمجھ لیں. ہاں اس وقت ان کا یہ عالم ہے, بالکل کوئی جانور نہیں ہے. تو یہ ایسی ایک چیز ہم نے, یہی میرے خیال سے یہی جواب ہے پھر. بے جان ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے کوئی گیس کہ یہ کیا ہوگا, یہ کوئی عمارت ہوگی, یہ کوئی کھانے کی چیز ہے کوئی؟ نہیں ابھی آپ نے گیس کرنا ہے, سوال نہیں پوچھنا, ایسے تکا ماریں گے کیا ہو سکتا ہے. پھر میں دوسری ہنٹ دیتا ہوں. میرے خیال ہے کوئی بے جان چیز ہے سر. یہ تو میں نے فرمایا ہے نا, ابھی کیا کر رہا ہے سر. انڈیا, وہ بھی بے جان. اچھا نہیں لیکن وہ نہیں ہے. اچھا چلے, میں ایسا کرتا ہوں کہ بے جان چیز تو ہے, لیکن یہ جو بے جان چیز ہم نے آج سوچی ہے یہ ہمارے ملک میں ابھی یہ آپ کو آہستہ سے کلیئر ہو جائے گا نا. میں آپ کو اگلی ہنٹ دیتا ہوں. ایک بے جان چیز ہے جو کہ کسی کے لیے, سر آپ شرمندگی آئی تو مجھے شرمندگی کا لمحہ ہے. آپ کو کیوں لگا میں آپ کی بات کر رہا ہوں, تو نام بھی نہیں لیا میں نے. دنیا میں اس وقت ہم ہی سمیٹ رہے ہیں. تو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو کسی کے لیے بڑا شرمندگی کا لمحہ ہے یا تھا. کوئی کچھ پہنچ رہے نبیل بھائی کی جہاز بہت قریب ہے. پاکستان کی جنگ نہیں, جہاز بھی نہیں ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بم. کیا بم نہیں, بم بھی نہیں ہے. مودی صاحب نہیں, نہ بم ہے نہ کچھ ہے, یہ صرف ایک ہی چیز ہے. ابھی آنے دو ذرا مجھے, ابھی ایسا لیکن چلو. ایک ایسی بے جان چیز ہے جو کسی کے لیے نہ صرف یہ کہ شرمندگی کا لمحہ ہے, بلکہ جس کے لیے شرمندگی کا لمحہ ہے اس کی شکست کا بھی اعتراف ہے. اب بولو مطلب اعتراف مطلب یعنی یار ایڈمٹ کرنا, کوئی چیز ایڈمٹ کرنا مطلب کوئی چیز ماننا, کسی چیز کو قبول کرنا. وہ سب زندہ ہوتا ہے. شکست کا اعتراف, کیا میں نے ہار مان لی یار, زندہ ہوتا ہے وہ. کہہ سکتے ہیں پہلے بے جان ہے, کسی کی ہار کا بھی لمحہ ہے وہ. نیتنیاہو پتا وکٹری نہیں, پتا بھی وہی چیز زندہ ہے. کیا ٹرمپ. اچھا ٹرمپ. نہیں. اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں. اگلا کیا ہے؟ شکست کا اعتراف. اور کیا ہے؟ انگریزی میں ہے. انگریزی میں تو ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا انگریزی تو نہیں آ رہی ہمیں. تھوڑی سی تو کوشش کریں. وار. آپ کی انہوں نے جنگ کو وار کر دیا. ابھی 1 منٹ میں انہوں نے جنگ کہا, میں نے کہا غلط. میں نے کہا انگریزی, انہوں نے کہا وار کیا نہیں. سو شرمندگی کا لمحہ. ہاں ابھی اگلے 2 ہنٹ سے بڑا کلیئر ہو جائے گا. اب جو پہلے بتا, اس میں پہلے لوز تو نہیں آ رہا. لوز نہیں آ رہا. لوز نام کے آگے ٹی تو نہیں آتا پہلے. ابھی دیکھیں نا اگلا کیا ہے. یہ ایک ملک کی طرف سے مہمان نوازی کی بھی اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک ہے, اب میں آخری ہنٹ, اسلام آباد. فینٹاسٹک. یہ فینٹاسٹک. ابھی ہم نے آخری ہنٹ دینی تھی, ہمیں لگا کہ اس میں واضح ہوگی چیز. دکھائیں آخری ہنٹ کیا تھی ہماری طرف سے, کہ کسی کا بیان ہے. پھر آپ لوگ سب پہنچ جاتے, لیکن شاہد بھائی اس سے پہلے ہی پہنچ گئے.
شاہد بھائی کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ یار بہت شاہد بھائی لگ رہا ہے بہت پہنچے ہوئے، بہت واقعی بہت پہنچے ہیں. اصل میں شاہد بھائی کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے نا. کیا مطلب ہے؟ پورا دن کھیلتے رہتے ہیں، پورا دن کھیلتے رہتے ہیں آگے تیز. یہ شکست کا اعتراف ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات. لیکن ویری گڈ شاہد بھائی، آئندہ نہیں کرے گا. شاہد آدمی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی. بھائی آج تو پوائنٹس نہیں ہوں گے نا، آج تھوڑی پوائنٹس ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے آج پوائنٹ؟ 3 ٹیم میں اگر وہ جیتے پوائنٹ کس کو جائے گا؟ ان کو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اب یہ بھی روز آئیں گے تو نہیں روز نہیں آئیں گے یار. ہمیں کوئی رہ گیا یہاں پہ بھائی. آج ایک الگ ایپیسوڈ ہے، آج کا الگ ونر ہے. آج کا الگ ونر کے بعد دوبارہ پاکستان پائندہ باد. شکریہ پاکستان. خصوصی ایپیسوڈ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش، پریزنٹڈ بائی پیپسی، پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلینور. شکریہ پاکستان کا. آپ خصوصی ہر لمحہ پرجوش ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور پہلا گیم جو ہے وہ اس ٹیم نے جیت لیا. بہت ساری تالیاں بجا دیں. اب یہ ہے کہ بھائی جو دوسرا گیم ہے اس میں کچھ تصاویر ہیں، AI جنریٹڈ امیجز ہیں. آپ لوگوں نے بوجھنا ہے کہ وہ کون ہیں. ٹھیک ہے، بس جیسے ہی تصویر آئے گی آپ لوگوں نے تکا مارنا ہے. جس نے پہلے بتا دیا وہ جیت جائے گا. شاہد بھائی آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے اس صورت میں کہ آپ نے بتانا ہے. آج 3 ٹیمیں، میرے لیے اور مشکل ہو گیا معاملہ کہ کس کو میں کیسے دیکھوں کہ کس نے پہلے بتایا ہے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری گیم کی جانب. پہلی گیم کے فاتح یہ ہیں. دوسری پاکستان. نہیں شکریہ. یہ تصویر تھوڑی ہے بھائی، ابھی آئے گی بھائی تصویر، ابھی شروع ہوگا مقابلہ. آپ نے ان کو فارمیٹ نہیں سمجھایا گیم کا؟ میں نے سمجھایا. اچھا انہوں نے کہا تھا ایسی کہنا. آج خوشی ہے نا، آج خوشی کا دن ہے تو کچھ بھی. اچھا بھائی دکھائیں یہ کون. کس نے؟ میں نے. اچھا وہ آپ تو اسی کا ہی نام لیے جا رہے ہیں. نہیں یار آپ لوگ بتائیں پہلے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بتایا؟ آپ لوگ میری مدد کریں. عوام کہہ رہے ہم نے بتایا پہلے بھائی. آپ اچھا بھائی عوام کے خیال میں انہوں نے نمبر مانے نہیں ہوتے تو پبلک نے پہلے بتایا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ایک مشورہ دینا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بال رنگ والے یار، قسم سے گڑیا کے بال لگتا ہے. برابر والے کو بول نہیں رہے، وہ بھی ان سے لے لو مشورہ. اچھا نہیں سر آپ بتا، آپ ناراض ہوئے تو بات میں کیا آپ کیا مشورہ دو گے؟ اگر بس میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ابھی تو میرا کوئی دماغ چل نہیں رہا. اچھا نہیں چل رہا، لیکن ٹرمپ صاحب اسی طرح اگر رہے تو ہمیں مزید ذلیل بھی کروائیں گے. صحیح. اگر ایک مشورہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہو تو کیا ہوگا؟ بس ان کے ہاتھ سے ماچس لے لیں. ہاں امیرکنز نے دی ہے ان کو ماچس. ان کو امیرکنز کو بولیں کہ یار ان سے ماچس واپس ورنہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. ٹھیک ہے جلائیں گے، پوری دنیا جلائیں گے. صحیح بات ہے. 1 ہو گیا، پہلا پوائنٹ ہو گیا، باقی سب کا 0 ہے. یہ تھے. اچھا بھائی اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ کون ہے؟ شہباز شریف. اچھا سوری یار میرے پاس کچھ اور لکھا ہوا تھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں یار. ہم پڑوس سے آئے ہماری، میں نے وہاں نہیں دیکھا، میں یہاں دیکھ رہا ہوں. اب آپ کہیں یہ بھی انہوں نے اتنا پریشر میں لے لیا، میں وہاں نہیں، میں یہاں دیکھتا ہوں پہلے کس نے جواب دیا، پہلے کس نے. اب میرے پاس کوئی اور نام لکھا ہوا ہے، میں نے کس نے جواب دیا پہلے؟ باسط بھائی نے دیا بھائی. نہیں کیونکہ جتنے ہم ذلیل ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے میں نے دیا ہے. اچھا چلو یہ پوائنٹ دے دیں. باسط بھائی رونا شروع ہے. اگلا بھی بتا دوں کیا؟ اسحاق ڈار ہوگا اگلا. آپ کیوں اتنا وہ ہو رہے ہیں؟ اچھا چلو یہ ہو گیا. 1 ہو گیا. یار آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ کب بات یہ نہیں ہو رہی بھائی، بات عجیب ہو رہی. جو شکلیں دکھا رہے ہیں آپ نہیں وہ پتا تو چل رہا ہے. تو پھر کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہر بچے کو یاد ہے یار. مہمانوں کا بولنے نہیں دے رہے یار آپ لوگ. اب بھی یہ بولیں گے. ہم چپ. تصویر دکھائیں، کوئی مسئلہ ہو تھوڑا ایک دم پتہ لگ رہا. ڈگ وہ بتا رہے ہیں تو یار آپ اس سے پہلے بتا دو یار. آپ کو روکے کسی نے؟ باسط کو ناراض کر دیا. نہیں باسط نے بتایا. ہاں چلے بھائی اب میں یہاں دیکھوں کہ اچھا بھائی آپ دکھاؤ کہ تیسری تصویر کہاں ہے؟ محمد بن سلمان نہیں ہے، انہوں نے بتایا یار. اچھا آپ بھی مہمان ہی ہے نا، لیکن چلیں ٹھیک ہے. ہاں اوکے یہ ہو گیا تھی. اگلی تصویر دیکھا 2-1. ہاں بھائی ترکی کے یار میں پھنس گیا ہوں. میں طیب بھائی آپ جانتے ہیں ان کو؟ اچھا اوکے یار. ایسی ایمانداری کی بات ہے کہ جواب انہوں نے دیا ہے ویسے ہی. تو یار اب میرا خیال ہے ہم سب مل کے خاموش ہو جائیں تاکہ میرے لوگ جیتے. ویسے تو نہیں جیت پا رہے ہیں. انہیں پوائنٹ دینا نبیل بھائی کو. میں اپنا پوائنٹ ان کو دیتا ہوں. میں اپنا پوائنٹ ان کو دیتا ہوں. نہیں آپ بھائی آپ اپنا بخار نہیں دیتے، آپ پوائنٹ کہاں سے دو گے؟ اب ہم منظم دھاندلی کریں گے، ہم سب خاموش رہیں گے تاکہ یہ بولیں. ہم دیکھتے ہیں کتنا ہی ہار لیں گے. پہلا چانس ان کا ہے نا. چلو بھائی 2 ہو گیا. اب بھی اگر آپ نے نہیں بتایا تو تھا اور دوبارہ آپ نے 10 منٹ بعد بتایا تھا. نہیں انہوں نے پہلے بتایا. اب بتائیں. اب خالی مہمان بتائیں بھائی یہ کون ہے؟ بتائیں.
ہاں جب چائنا نام بتاؤ، نام آپ بتاؤ نا یار، ان کا نام رکھو. نہیں آپ یار باسط میں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آصف بھائی اتنا بڑا انگوٹھا منہ پہ رکھ کے پیچھے سے بولے یار. کیا بولا یہ بھی تو باسط کیا بولا ویو بلاگ ہو گیا یار. باسط بھائی کا پورا نام پوچھو. لیکن ایک بات بتاؤ یار، نام مجھے یاد ہو آپ یا نے نہ کہا ہو. ہمیں تو پتا ہے یہ تصویر آتی ہے، یہ اتنا آسان ہے، کوئی مشکل لاؤ. یہ آ گیا بتاؤ نا. نام ہو یا نہ ہو، یہ پاکستان کا پیار کرنے والا ہے، بس اتنا بہت ہے. کس ملک کے ہیں یہ؟ چائنا. نام کیا ہے؟ نام ان کا یار بتائیے گا. زونگ ہے، چلی، شنلی. نہیں یار، آدھی چائنا کے وزیر اعظم ان کا کیا نام ہوگا؟ آدھی کو اپنا پورا نام نہیں پتا. نہیں یار یار آپ کو لگ رہا ہے مجھے نہیں پتا ہوگا. ہاں یہ یہی پرشن دے رہے ہیں آپ، منہ توڑ جواب. اور وہ دھاندلی کر رہے ہیں، گوگل پہ چیک کر رہے ہیں. گوگل میں دیکھ رہا ہے، گوگل پہ چیک. کیا کر رہے ہو سر؟ مجھے ویسے ہی آپ گوگل پہ دیکھا. ان کو پیار سے گھر پہ کچھ کہتے ہیں. یہ بھی کامرا میں نے گوگل سے دیکھ لیا. یہ ہے شی جنگ پنگ. کون ہے یہ؟ شیری جنا کلونی. شی جنگ پنگ. شی جنگ پنگ. ہاں یہ ہے پنگ پہ ختم ہو گیا. شی جنگ پنگ ہے. یہ ہے ہی بنگ پنگ. نہیں چلو بھائی، تو یہ بھی میرا یار، آپ لوگ یہ بھی نہیں بتا سکے. تو دیا یار. چائنا کا بولا سب سے پہلے. چائنا کا بولا نا، نام بتانا. چائنا کا تو یہ بھی ہے. نام تھوڑی ہے. وہ چائنا کا تو یہ مائک بھی ہے. بات تو ٹھیک ہے. ہم نے وزیر آخری بتائیں بھائی، اور یہ بھی مہمان بتائیں گے. ٹھیک ہے مہمان بتائیں بھائی، یہ کون؟ ہاں آئے کیا درد ہو رہا ہے؟ ایران کے اپنے پریزیڈنٹ جو ہیں. کون نام بتائیں. ایران کے ایران کے پریزیڈنٹ نام بتائیں. اور بڑی دلیری سے انہوں نے بھی، جب یہ کہ ان کو نشانہ بنایا جانے کا امکان تھا، تب یہ پبلک میں گھوم رہے تھے. اور کیا بات ہے، بڑی بات ہے. اور کیا بات ہے ویسے، یہ بات ہے سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کو، ایران کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ ہے ایران کے صدر مسعود پشزگان. کیا بات ہے، زندہ باد. ایران نے بتایا ہے کہ وہ بہادر قوم ہے. کیا ہوتی ہے بہادری؟ دو چیزیں طے ہو گئی اس جنگ سے، کہ یہ کہ ایرانی قوم ڈرتی نہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبل آدمی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں. اور ہم نے الحمدللہ ٹرمپ کا احسان اتار دیا. اس نے ہماری جنگ بند کرائی تھی ان سے، اور ہم نے اس کی بند کرا دی. چلے بھائی، مقابلے ہمارے جاری. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. شکریہ پاکستان اسپیشل. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش، پریزنٹڈ بائی پیپسی، پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلن. اور پی ایس ایل میں کل 2 میچز اگر دکھا بھی سکیں کن کن کے میچز ہیں. کل ہے اسلام آباد ورسز لاہور، اور کل ہے کراچی ورسز پشاور ان کراچی. باسط بھائی کون جیتے؟ اسلام آباد اور کراچی. اسلام آباد اور کراچی. کامران بھائی؟ زلمی اور کلندرز. اوکے بھائی جان. لاہور کراچی. لاہور کراچی. سر میرا خیال ہے لاہور کراچی. ہاں نہیں بھائی، سیم ٹو لاہور کراچی. کراچی لاہور. تو وہی بات ہوگی نا. ترتیب آپ نے ترتیب ٹھیک کرو. ورائٹی دی ہے. یہ شہر نے مجھے شناخت دی ہے، پہلے میں اس کا نام لوں گا، پھر میں دوسرے شہر کا نام. اس کے بعد اس کو اتنا ایموشنل میٹر بنانے کی کیا بات ہے؟ کراچی نے اسے شناخت دی، لاہور نے چھین لی. ہاں اوکے اچھا ٹھیک ہے. اوکے سر آپ بتائیں، آپ کے خیال میں کل کون جیتے؟ بھائی ہمارے لیے تو ہار ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے. ویسے کراچی اور لاہور پیک کر دو آپ. کراچی اور لاہور کریں. ٹھیک ہے سر، یہ فلپس پرسنل کیئر کا تحفہ ہے اور بڑی زبردست اس میں چیزیں ہیں. اور سر یہ آپ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لیجئے، اور نبیل بھائی ہمارے آج کے مہمان، ان کو پیش کیجئے آپ اپنے ہاتھوں سے. 2 گفٹ ہیں، زیادہ گفٹ ہیں. پہلا آپ نبیل بھائی کی خدمت میں پیش کیجئے. دوسرا سر میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو دوں گا. سر یہ ہو گیا نبیل بھائی کا. اور سر یہ ایک دفعہ کیمرے میں دیکھ لیں ذرا، ایک ہماری تصویر بھی لے لیں. ٹھیک ہے، اب یہ نعیم عباس روبی صاحب کو دے دیں. سر بہت ساری یار عادت سے نہیں گئے ہیں، چوری کی عادت سے نہیں گئے. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے چھوٹا سا. سر ادھر آئے گا. یہ آپ کے لیے میں چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں. یہ آپ کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ گرنیڈ ہے، پن نکالی ہوئی ہے. ڈال دے اس کو. نکلی ہوئی ہے، پن نکلی ہوئی ہے، ڈرے نا. اچھا بھائی ہم بڑھتے ہیں آج کے آخری گیم کی جانب. 2-3 منٹ ہی رہ گئے تو ہم ایک ایک کر کے آپ تینوں کو کلپس دکھائیں گے. آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ گیند کہاں جائے گی. پہلا ہے آپ لوگوں کے لیے. دکھائیں بھائی، پہلا بال ان لوگوں کے لیے. بتائیں کہاں جائے گی، اے بی یا سی؟ بتائیں بھائی. بی. ڈی کو لاک کیا جائے. دکھائیں بھائی. بالر آئے اور نبیل بھائی کا جواب غلط ہو گیا ہے.
نبیل بھائی نے 11 بجے سے ایک کوئی جواب ٹھیک دیا ہو اگر یقین مانے یہ ہو گیا 0. اچھا بھائی اگلا ہے آپ لوگ کا تو کرکٹ. ہاں کرکٹ دکھائیں. اب بالر آئے جی بھائی. اے. باسط بھائی نے کہہ دیا ہے اے, بہت یقین سے کہا ہے اے سی اور اے کہہ دیا, اور یہ باسط بھائی کا بھی جواب. بھائی کیا ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مشورہ اتنا کوئی یقین تھا, so much of himself, so much obsessed, so much confident and being wrong at the same time, and so much overconfident and oversensitive. نہیں oversensitive تو بات نہیں, this is called arrogance. ہاں اب آپ نے جو صحیح جواب دینا ہے نا, میں کہتا ہوں اڑا کے رکھ دینا ہے آپ نے, اور پروگرام کو آپ نے یہاں پہنچانا ہے اور یہیں سے پروگرام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بس 0 اور اب یہ آیا دکھائیں بھائی. اب جو عادی بھائی بتائیں گے نا سر سی جو ہٹا دیں پھر بتائے گا. اے بول دے لیگ اسٹمپ بول دے, بی بول دے, بی کو لاک کرتے ہیں. اگر یہ جواب ٹھیک ہو گیا میں بتا رہا ہوں, میں مطلب پھر بس آج کسی کا آخری پروگرام بھی. آدھی میں نے کہا ہے بی, بالر آئے, گیند کی کرکٹرز, ایکٹرز, سنگرز کوئی کام کے نہیں ہے. لیکن آپ مطلب ارے سر 1 منٹ 20 سیکنڈ رہ گئے. یہ کرکٹ میں اتنا پریسائز آپ کا تجربہ کیسے ہے؟ او بھائی میں شو آف نہیں کرتا, لیکن اگر آپ لوگ میرا بیک گراؤنڈ پتا کریں تو میں کشمیری ہوں. تو کرکٹ سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ الگ سے میں نے کہا انٹرویو کا ٹائم مل رہا ہے, پیچھے کا بتا. کیا کر رہے ہیں بھائی, کمال ہو گیا, کیا بات ہے. بہت ساری تالیاں سب کا, بہت بہت شکریہ. نبیل بھائی, نعیم بھائی بہت شکریہ. مہمانوں کے لیے خصوصی تالیاں. پاکستان کے زندہ دل نوجوانوں کے لیے بہت ساری تالیاں. پاکستان کی قیادت کے لیے بہت ساری تالیاں. دنیا کے تمام تر امن پسندوں کے لیے بہت بہت تالیاں. شکریہ پاکستان, اور پاکستان زندہ باد.